کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. جیسے کہ مرزا انجینئر صاحب یا اس سے بڑے جو علماء اکرام ہیں انڈیا میں، رائے ذاکر ہیں، طاہر القادری ہے، اس کو پھر سنتے سنتے پھر انسان کا دل کرتا ہے، پھر ذہن کام کرتا ہے اس حساب سے کہ اس کے اندر آگے کیا ہو. ایک بھی آیا، اس نے بھی صحیح بات کی، لیکن درمیان میں کوئی فلیپ ہے. کیوں فرق ہے؟ پھر تو تیسرا آیا، اس نے بھی یہ کہا کہ یہ اگر فلیپ ہے یا اس میں یہ رکاوٹ ہے تو یہ کیوں رکاوٹ ہے. پھر کتابوں کے دین میں آنا پڑا. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ ہتھیلی پہ سری. آج اس کی مثال میں حدیث و قرآن کے ساتھ ہمیں جواب دو. اگر اس کے بھی حساب سے وہ نہیں مانتا، پھر اس میں اللہ کی رضا ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام ہے عبدالرزاق. عبدالرزاق صاحب کدھر سے آئے ہیں؟ جی ضلع جہلم سے، تحصیل پی ڈی خان. تحصیل پی ڈی خان. پی ڈی خان کے کیا حالات ہیں؟ سیلاب تو نہیں آیا وہ ادھر؟ سیلاب کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہے نا علاقہ. وہی نا، یہ آج کل وہ جو ہے بارشوں کی وجہ سے بھی کافی سارے معاملات خراب ہوئے ہیں اس سائڈ پہ. بالکل ایسے ہی. چلے، آپ جس ایریا سے آئے وہ ایریا ٹھیک ہے، سیف ہے؟ ہاں، جس ایریے سے میں آیا ہوں وہ میرا گاؤں ٹھیک ہے، میرا علاقہ ٹھیک ہے. کتنا نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا؟ سائڈوں پہ نقصان زیادہ ہے؟ کروڑوں روپے کا. زیادہ ہے، یعنی پانی زیادہ آ چکا ہے. جی بالکل اوئے ہوئے. ایسے. چلے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اچھا جی، عبدالرزاق بھائی، جی پی ڈی خان سے جہلم. جی تحصیل پی ڈی خان سے. خیریت ہے، کیسے آنا ہوا؟ بس اس ایک دین کی نسبت سے ایک معلوماتی جو مرزا انجینئر صاحب نے ٹھیک ہے، ایک دعوت کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک یقینی بات سمجھتے ہوئے یہاں تک میں پہنچا ہوں. چلو آج ایک تعارف ہو جائے گا آمنے سامنے. ویسے تو ہم اپنے موبائلوں میں دیکھتے رہے، لیکن یہ ہے کہ جب دیکھنے سے اچھا لگے تو پھر اس کے نزدیک جا کر اس کو دیکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کی کتنی ایج ہے؟ عمر کتنی ہے آپ کی؟ ہاں 63 سال. 63 جی ایئرس. جس گھر میں آپ نے آنکھ کھولی، پیدائش آپ کی ہوئی، جی وہ کیا ماحول تھا؟ کیا وہاں پہ وہ دین کے پوائنٹ آف ویو سے کس طرح کا تھا؟ عقیدہ کیا تھا ان لوگوں کا؟ ہاں ماشاءاللہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. ہم جو پہلے ایک بنیادی انسان کی جو فطرت ہے یا پہلے کے ماحول جو ہیں وہ ایسے تھے، سارے یہ مکس تھے. ٹھیک ہے. اس مکس کے حساب سے جس کو کہتے ہیں فرقہ وریت آج ایک بہت بڑا ایک المیہ کھڑا کر دیا ہے. لیکن اس سے پہلے ہر بندہ ایک دوسرے کو ایک ہی نظر سے دیکھتا تھا. جب بعد میں علم کی روشنی زیادہ آئی، جیسے کہ مرزا انجینئر صاحب یا اس سے بڑے جو علماء اکرام ہیں انڈیا میں، رائے ذاکر ہیں، طاہر القادری ہے، اس کو پھر سنتے سنتے پھر انسان کا دل کرتا ہے، پھر ذہن کام کرتا ہے اس حساب سے کہ اس کے اندر آگے کیا ہو. ٹھیک ہے، آگے کیا ہو. ٹھیک ہے. ایک بھی آیا، اس نے بھی صحیح بات کی، لیکن درمیان میں کوئی فلیپ ہے. کیوں فرق ہے؟ پھر تو تیسرا آیا، اس نے بھی یہ کہا کہ یہ اگر فلیپ ہے یا اس میں یہ رکاوٹ ہے تو یہ کیوں رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر کتابوں کے دین میں آنا پڑا. ہاں، پھر کتابوں کے اندر آ کر ہمیں وہ رہنمائی جو مرزا انجینئر صاحب سے ملی ہے وہ کسی اور سے نہیں ملی اس سے پہلے. تو ایک زمانے کی جو ایک زیادہ انسان کو مطمئن کرتی ہے، پہلے زمانے میں یہ تھا کہ ہتھیلی پہ سری. آج اس کی مثال میں حدیث و قرآن کے ساتھ ہمیں جواب دو. اگر اس کے بھی حساب سے وہ نہیں مانتا،
پھر اس میں اللہ کی رضا ہی نہیں ہے، جو نہیں ماننے والا. نہیں ماننے والا. صحیح ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو تبلیغ کی ہے، جتنی بھی تبلیغ کی ہے، وہ اس کلمے کی دعوت سے کی ہے. اس وقت تو یہ فرقہ، یہ باقی نام نہیں تھے. ابھی انسان کو، ہر انسان کو یہ اس کے لیے یقینی ہے کہ اس کے پیچھے جائے، اس کے پیچھے کیا تھا، اس کے پیچھے جائے، جبکہ اس کے پیچھے آخر میں سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایسے ہی ہے. ساری رہنمائی وہ دے گئے ہیں بالکل ایسے. انسان کی شکل میں آ کر، بشریت کی شکل میں آ کر. تو پھر کیوں ایک بندہ کہتا ہے کہ وہ یہ تھے، تو پھر ابھی ہم کیسے بن جائیں؟ ہم تو ایسے بنیں گے جیسے صحابہ کے اوپر محنت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. تو جب صحابہ کے اوپر محنت کی تو وہ ایک راستہ لے کر چلے، آج ان کا نام ہے. تو وہ جو دعوت لے کر چلے تھے، اس دعوت کے اوپر آ جاؤ. اگر آگے بھی پھر مسئلوں کا ایک چناؤ کرنا ہے کہ جی وہ ایک قبیلہ کیسے تھا، وہ قبیلہ اس نے ایسے کیوں کیا، تو اس کے حساب سے ہمیں اللہ پاک نے ایک مرزا انجینئر صاحب اتنے وائرل ہوئے، جس کے حساب سے ہمیں سن کر اس کے اندر اور جانے کی کوشش بڑھ گئی. اچھا، جو آپ گھر سے جس طرح آپ نے بتایا فرقہ واریت تو چل رہی تھی، یہی تھا درباروں والا اور یہ ختم درود والا سسٹم، یہی جو ہم شروع سے لے کے چلتے ہیں. پہلی دفعہ اس میں چینجنگ کب آئی؟ کب آپ کو توحید کی سمجھ آئی کہ یار یہ جو کر رہے ہیں نہیں، اللہ نے کچھ اور کہا ہے؟ یہ کب ہوا پہلی دفعہ؟ پہلی دفعہ کیونکہ ہم جیسے گاؤں میں رہتے ہیں نا، ادھر کوئی اور فتنہ نہیں تھا، یعنی کہ اور کوئی اختلافی یہ جس کو کہتے ہیں فرقہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. ہمارے گاؤں میں تو نہ کوئی شیعہ تھا، نہ اہل حدیث تھا. ایک سنت والجماعت کو ایک پہلے دن سے ایک نام رکھا ہوا ہے کہ سنت والجماعت وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل رہے ہیں. صحیح ہے. لیکن اس کے اندر پھر یہ جو نئے جو فتنے کھڑے ہوئے تو پھر اس کو انہوں نے بریلوی بنا دیا. ٹھیک ہے. ہاں جی. پھر آگے چلتے چلتے بریلیوں کے اندر نقشبندی آ گئے، سربردی آ گئے. ابھی اس چیز کی جو ایک پہچان ہے وہ میں مطلب ہے 20-22 سال کے بعد پتہ چلا کہ یہ کوئی اور راستہ بھی ہے. اس میں صرف ہمیں یہ پتہ تھا کہ شیعہ الگ ہیں اور اہل حدیث ہیں، یا ہم جو ہے نا یہ سنت والجماعت ہیں. یہ جو آگے تھا نا وہ بریلوی کے اندر نقشبندی، نہیں تو دیوبندی بھی تھے نا، تبلیغی. ہاں تبلیغی بھی تھے. ابھی ماشاءاللہ میں تبلیغی بھی ہوں ماشاءاللہ. تبلیغ کا اس سے پہلے جو بھی ہمارے ہیں نا دعوت اسلامی والے تیسرے اس سے بہتر راستہ مجھے تبلیغ والا ملا. تبلیغ والا راستہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن تبلیغ کرنے والے اگر پورا نہیں کر سکتے تو اس راستے کو غلط کوئی بھی بندہ نہیں کہہ سکتا. صحیح ہے. راستہ وہ ٹھیک ہے، حق کا راستہ ہے، کیونکہ صحابہ نے یہ کام کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی مشورہ تھا، یہی ترغیب تھی کہ آپ لوگ نکل جاؤ. تو پھر وہ ایسے نکل گئے. لیکن وہ نکل کے جب بات کرتے تھے تو اللہ کی کتاب سے کرتے تھے نا، یہ فضائل اعمال سے کرتے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے نا، مطلب ہے کہ ابھی فضائل اعمال میں بھی جو ہے نا وہ علماء کرام نے نا میری بات سنیں، اللہ کی کتاب نہیں ہے نا. اللہ کی کتاب کے بعد یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا، ہاں جی وہ فضائل اعمال میں نہیں، وہ نہیں ہے. وہ حدیث کی کتاب ہے، بخاری مسلم ہے. وہ بھی بات ٹھیک ہے. ہاں وہ بھی بات ٹھیک ہے. یہ تو بزرگوں کی لکھی ہوئی ہے. یہ بزرگوں کی لکھی ہوئی ہے. بزرگوں نے ان کے اعمال کے ساتھ ایک سلسلہ جوڑا ہوا. جی. یعنی کہ اس کو بڑھا چڑھا کر لکھنا ہمارا ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تبلیغیوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں. ہمارا مقصد، ہمارا صرف ایک چھوٹا سا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو دعوت ہے بہت اچھی ہے، لیکن جب یہ جس سے دعوت دے رہے ہیں نا وہ اللہ کی کتاب ہونی چاہیے. بس یہ ایک چھوٹی سی بات ہے. وہ فضائل مال نہیں ہونی چاہیے، وہ ہونا چاہیے قرآن پاک. آپ اس سے لوگوں کو دعوت دیں، وہ سنائیں، آیات سنائیں. خیر آگے چلتے ہیں. انجینئر صاحب کا تعارف کب ہوا، کیسے ہوا؟ ان کو تو لوگ کہتے تھے یار یہ تو قادیانی بھی ہے اور یہ تو جناب مرتد ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. بہت بڑا فتنہ. آپ کو کیسے پتا چلا؟ گستاخ ہے یہ. کیا پتا چلا بتائیں نا. وہ اسے موبائل میں دیکھتے کر ہی تو آپ اندر یہ بات ڈالی ہے. تو دوسروں کے ظاہری طور پر اگر ان کے سامنے جاتے ہم
ہم کہتے ہیں جی مرزا انجینئر تو یہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، ہاں وہ کہتے ہیں جی وہ گستاخ ہے. وہ میں نے کہا گستاخ ہے تو کوئی تو ریزن ہوگا نا گستاخ ہونے کا، جو کہ آپ کے علم سے باہر ہے. اگر ان کے علم کے اندر آ گئی ہے تو آپ صحابہ کی طرف جاتے ہو یا کہ اہل بیت کی طرف جاتے ہو. اہل بیت کا جس طرح وہ سلسلہ یا کہانیوں پڑھ رہے ہیں، کیا وہ غلط پڑھ رہے ہیں تو پھر تو ان سے پوچھ لیتے ہیں. اگر وہ غلط نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ موازنہ کریں، اس علم کے ساتھ، اس کتاب کے حساب سے، حدیث کے مطابق اگر بات کرتے ہیں اس کے مطابق جو ہے نا آپ شیئر کریں، بات سننی چاہیے. اچھا چلیں، خیر اب ہمارا ٹائم بھی ہو گیا ٹھیک ہے. آج فرسٹ ٹائم آئے ہیں، جی بالکل. اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ابھی آپ بیٹھیں، تھوڑی دیر تک ریکارڈنگ سٹارٹ ہونے والی ہے. جزاک اللہ خیر. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.